اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ کچھ چیزوں کا نتیجہ موت ہوتا ہے۔ جب میں موت کی اس طرح بات کرتی ہوں تو میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا سانس بند ہو جاتا اور آپ قبر میں ہوتے ہیں۔ دراصل ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے جس طرح کی موت کا ذکر کیا گیا ہے، اور خاص طور پر رومیو 6 باب میں جہاں سے ہم 2 آیات پڑھیں گے، لکھا ہے کہ کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، گناہ کا نتیجہ ہے، یعنی یہ موت لاتا ہے۔ لکھا ہے موت جو اپنے ساتھ ہر طرح کے دکھ لاتی ہے جو آپ سوچ سکتے ہیں اس دنیا میں اور آئندہ بھی۔ اس لیے کتنے زیادہ بدحال مسیحی ہیں جو اس دنیا میں ہیں۔ بطور گناہگار بدحال ہونا ایک بات ہے، لیکن بطور ایماندار بدحال ہونا بالکل دوسری بات ہے۔ ہمیں تو شادمان ترین لوگ ہونا چاہیے تھا، آمین۔ ہمیں وہ لوگ ہونا چاہیے تھا جو خوشیاں بانٹتے، ہماری زندگی کو نمکین ہونا چاہیے تھا، ہمیں دوسروں کے اندر تڑپ پیدا کرنی چاہیے تھی کہ ہماری جیسی زندگی کی آرزو کریں۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہمیں منادی کرنے کے لیے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم صرف باہر نکلیں اور وہ زندگی گزاریں جس کے لیے یسوع ہماری خاطر موا۔ لوگ آپ کی طرف آپ مقناطیس کی طرح ہوں گے، اور لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے اور آپ کو جاننا چاہیں گے کہ آپ کے پاس کیا ہے اور وہ یہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک ہم دوسروں سے فرق نہیں ہوں گے سوائے اس کی کہ اتوار کو چڑھ جائیں اور گلی میں صلیب لٹکا کر گھومتے رہیں۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں۔ میں بدحال نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے اپنی زندگی کا بہت حصہ بدحالی میں گزارا، اور اب میرا بدحال رہنے کا مزید ارادہ نہیں ہے۔ میں نے یہ دریافت کیا ہے کہ اگر میں خوش رہنا چاہتی ہوں پھر مجھے خوش رہنے کا فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ ابلیس میری مدد نہیں کرے گا کہ خوش رہوں۔ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ ناخوش رہوں، لیکن کوئی نہیں، غور سے سنیں، کوئی بھی آپ کو ناخوش نہیں کر سکتا اگر آپ ان کو اس کی اجازت نہ دیں۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہے میرے ساتھ جو مسائل تھے، کیسے میرے باپ نے مجھ سے 15 سال تک زیادتی کی۔ 1 یا 2 دن کی بات نہیں تھی، یہ ہر وقت ہوتا، لیکن میں اس کی تفصیلات دوبارہ نہیں دہراؤں گی۔ آپ میری کتابوں میں اسے تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ میں بہت بری حالت میں تھی۔ جب وہ میرے ساتھ بدفعلی کر لیتا تو میں باہر سے تو ٹھیک نظر آتی کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سنیں، میری روح بدحال ہو چکی تھی۔ آپ جانتے ہیں جب آپ کی روح زخمی ہو اور کس طرح اس کا اثر دوسرے تعلقات میں ظاہر ہونا شروع کر دیتا ہے۔ آمین۔ ایک چیز جو مجھے خود میں پسند نہیں تھی، کیونکہ میرا خیال تھا کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا، اور اگر آپ خود کو پسند نہیں کرتے تو آپ کسی دوسرے کے ساتھ تعلق میں نہیں چل سکتے۔ اس لیے میری بہت بری حالت تھی، اور میری کوشش ہوتی کہ میں ڈیو کو بھی بدحال ہی کروں، اور بدحال لوگ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کڑوا سچ ہے کہ جب آپ بدحال ہوں گے تو آپ نہیں چاہیں گے کہ باقی لوگ بھی خوش ہوں۔ آپ ان کو بھی اپنے ساتھ بدحال دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن شاید آپ ایسا ارادی طور پر نہ کریں، لیکن آپ کوشش کرتے ہیں ان کو بھی بدحال رکھیں۔ میرا باپ ایک بدحال انسان تھا، اور اس کی بہترین کوشش ہوتی کہ باقی سب بھی ویسے ہی بدحال رہیں، اور ہم سب نے اسے ایسا کرنے دیا کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمارے پاس چناؤ ہے۔ ڈیو نئے سرے سے پیدا مسیحی تھے۔ وہ ایک بیوی کے لیے دعا کر رہے تھے۔ انہوں نے خدا سے کہا کہ انہیں ایسی بیوی ملے جسے مدد کی ضرورت ہو۔ دعا کرنے میں محتاط ہوں کہ کیا مانگ رہے ہیں۔ کیا سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی دعا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک مضبوط مسیحی ایسی ہی دعا کرے گا، ہاں میں سنبھال سکتا ہوں، ایسی بیوی دے جسے مدد چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھے اپنے لیے استعمال کرے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ خدا کی مرضی تھی۔ شاید وہ مدہوش تھے جب انہوں نے یہ دعا کی ہوگی۔ تو میں آپ کو بتا دوں، انہیں وہی بیوی ملی جسے مدد چاہیے تھی۔ ڈیو خداوند میں اتنے مضبوط تھے کہ مجھے کسی بھی طرح سے خوش رکھ سکیں۔
لیکن وہ جتنا زیادہ خوش رہتے میں اتنا ہی پاگل ہو جاتی. کیا کوئی جانتا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ لیکن انہوں نے میرے لیے یہ سب سے بہترین کام کیا، کیونکہ سنیں، اگر آپ کی شادی ایسے شخص سے ہوئی ہے جو ہر وقت آپ کو ناخوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، سنیں، یا شاید آپ وہ شخص ہیں جو کہ ہر وقت اپنے ساتھی کو ناخوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نہیں جانتی کہ آپ کون سے والے ہیں جو یہاں ہیں. مجھے منادی کرنا ہے اور لیکن میں نے استحکام دیکھا جو کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھنا شروع کیا جو کہ بیرونی حالات کے کنٹرول میں نہیں تھا. ڈیو مجھ سے ہر طرح سے غیر مشروط محبت رکھتے تھے، لیکن مجھے اس پیار کو قبول کرنا تھا. وہ میرے رویے کے مطابق مجھ سے محبت نہیں کرتے، وہ جو تھے وہی رہتے، اور ہمیں جس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ ہوں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم ہوں، چاہے باقی لوگ کچھ بھی کر رہے ہوں. کیا آپ سن رہے ہیں؟ شاید کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، آپ سے اچھا برتاؤ نہیں کیا، اور اب آپ پر آزمائش ہے کہ اپنے گرد دیوار کھڑی کریں اور ان کو اپنی زندگی میں نہ آنے دیں، اور آپ ان سے بات بھی نہ کریں، اور آپ ان کے ساتھ سرد مہری سے پیش آئیں گے. لیکن خدا نہیں چاہتا کہ آپ ایسا رد عمل ظاہر کریں، کیونکہ اس طرح آپ خود کو ان کے کنٹرول میں دے رہے ہیں. آپ کو ضرورت ہے کہ آپ صرف کہیں، خدایا میں صرف وہی ہوں گی جو میں ہوں، میں تجھ پر بھروسہ رکھوں گی کہ تو ان کا خیال رکھے. اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ دوسروں کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو ناخوش رکھیں. یہ وہ کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جب آپ کے پاس ضبط نفس ہو. کوئی بھی جو اپنے جذبات کے سہارے زندہ ہے اور اپنی زندگی پر یہ چھاپ لیے پھرتا ہے کہ تباہ حال، اور شاید وہ آپ کی زندگی پر بھی وہی مہر لگانا چاہے. ہم ہمیشہ جذبات کے سہارے زندہ نہیں رہتے. ہمارے پاس فتح ہے. فتح تقاضا کرتی ہے کہ ہم ضبط نفس سے کام لیں. جب میں ضبط نفس کی بات کرتی ہوں، میں صرف کھانے پینے اور صرف ورزش کی بات نہیں کر رہی. میں بات کر رہی ہوں اپنے خیالات اور اپنے الفاظ کو قابو میں رکھنے کی، اور ساتھ ساتھ اپنے رویے کو، خاص طور پر یہ جذبات جو بدلتے حالات کے ساتھ رنگ بدلتے ہیں. ہمیں تھوڑا مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اور مایوسی سے نپٹنے کے قابل ہونا چاہیے اور خوش رہنا چاہیے جب حالات ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو. میں کمرے کی اس جانب والوں سے کہوں گی خوش رہیں جب سب ہماری مرضی کے مطابق نہ بھی ہو. سنیں، کیا آپ خوش رہ سکتے ہیں جب آپ کی مرضی کے مطابق کچھ نہ ہو؟ آمین. اور پھر ہم ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ خدا سے کہیں کہ ساری دنیا ہمارا ہی خیال رکھے. یسوع نے کہا کہ وہ خدمت کروانے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہے. امید ہے کہ آج کے بعد بھی آپ مجھ سے پیار کریں گے. گناہ کی مزدوری موت ہے. گناہ آپ کو ہر طرح کی بدحالی سے بدحال کرتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں پر غصہ کرنے کی بجائے جو گناہ کرتے ہیں اور ہمیں کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دکھی لوگ دوسروں کو دکھ دیتے ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ گناہ اپنی سزا ساتھ لاتا ہے، اس لیے آپ کسی کو سزا دینے کی کوشش نہ کریں. جو گناہ کر رہا ہے اس کی اپنی سزا ہے اور وہ ہے بدحالی. کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ نشے کا عادی خوش ہے؟ نہیں، وہ بدحال ہے. کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ایسا شخص جو دوسروں سے بدسلوکی کے علاوہ کچھ نہیں کرتا وہ ہر وقت خوش رہتا ہوگا؟ نہیں، وہ خوش نہیں ہے، وہ بدحال ہے. گناہ کی مزدوری موت ہے. موت جو اپنے ساتھ ہر طرح کی بدحالی لاتی ہے، اس دنیا میں اور آنے والے جہان میں بھی. رومیو 8:6 میں لکھا ہے جسمانی نیت موت ہے. یہاں بھی وہ قبر والی موت کی بات نہیں کر رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جس قدر اپنے بارے میں اور جسم کے بارے میں سوچیں گے اور آپ کیا چاہتے ہیں اور جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور جو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے جو دوسروں کے پاس ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے پاس یہ کیوں نہیں ہے. سنیں، مطلب ہے کہ آپ سارا دن انہی باتوں پر سوچنے میں گزار دیں گے اور پھر سوچیں کہ بستر پر جانے تک کس قدر خوش ہوں گے. جی کچھ زیادہ خوش نہیں ہوں گے. لیکن آپ خدا سے کہہ سکتے ہیں کہ میں ایمان رکھتی ہوں کہ میں تیرے ہاتھ میں ہوں اور تو میرے لیے منصوبہ رکھتا ہے. اگر میں تیری فرما برداری میں چلوں اور وہ کروں جو تو کرنے کو کہتا ہے، اور جب وقت آئے گا تو تو مجھے برکت دے گا. نہ تو ابلیس اور نہ کوئی شخص میری برکت روک سکے گا. سنیں، اصل سرفرازی خدا کی طرف سے آتی ہے، نہ کہ انسان سے.
میں یہ جان گئی ہوں، اس لیے اس کی زیادہ منادی کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سنتے ہوئے بیزار نہیں ہوں گے، لیکن مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا اگر آپ ہو بھی جائیں، کیونکہ ہمیں یہ باتیں بار بار سننے کی ضرورت ہے۔ یہ جسم فطری طور پر خود غرض ہے، یہ اپنی مرضی سے چلتا ہے، لیکن ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ دوسروں کی بھی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ لیکن میں خود غرضی کی بات نہیں کر رہی کہ ہم صرف اپنے ہی بارے میں سوچیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ارادی طور پر سب لوگ کہیں ارادی۔ میں اس لیے زور دے رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ ارادی طور پر کرنا ہے۔ مجھے اس پر سختی سے عمل کرتے ہوئے 40 سال یا 45 سال ہو گئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کلام سناتے ہوئے اور سب کچھ کرتے ہوئے، اور اسی طرح سے کلام کے مطابق عمل کرنے کی کوشش میں اپنی زندگی کے ہر دن میں، لیکن ابھی تک خود کو قابو رکھنا پڑتا ہے اور اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا پڑتا ہے، اپنی خودی کا انکار کرنا پڑتا ہے، اپنی خود غرضی اور انا کی مزاحمت بھی کرنا پڑتی ہے۔ ایک دن بیٹھے کچھ باتوں کے تعلق سے سوچ رہی تھی کہ میں ابھی تک بہت باتوں میں خود غرض ہوں اور مجھے اس سے نفرت ہے۔ میں ایسی رہنا نہیں چاہتی۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ مجھے بدلتا رہتا ہے، جلال سے جلال تک، لیکن مجھے یہ ارادی طور پر کرنا ہے۔ سب کہیں ارادی۔ سوچئے کہ آپ کسی دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں۔ ایک مثال ہے کہ جب آپ کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو اچھا احساس دلاتے ہیں تاکہ وہ بہتر محسوس کریں۔ سوچیں کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، ہر ایک میں یہ صلاحیت ہے، چاہے آپ کی کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں۔ حیرت انگیز صلاحیتیں کہ کسی کو بہتر احساس دلائیں۔ اس پر غور کریں۔ میں یہ کہوں گی کہ بہت سے لوگ اپنی تمام تر صلاحیت کا بالکل استعمال نہیں کر رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ان کو اچھا احساس دلائیں، لیکن وہ اپنی زندگی وقف نہیں کرتے کہ دوسروں کو خوش رکھیں۔ میں نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ میں کافی مقصد پسند ہوں اور مجھے بہت سارے چھوٹے چھوٹے مقاصد پسند ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ میں کروں، اور اس میں سے مقصد پیدا کروں۔ اس لیے کچھ عرصے میرے ساتھ ایسا ہوتا رہا، لیکن اب یہ میری عادت بنتی جا رہی ہے۔ جب آپ ایک کام لمبے عرصے تک کرتے رہتے ہیں تو یہ عادت بن جاتی ہے، اس لیے آپ کو مزید کوشش نہیں کرنا پڑتی، آپ بس کرتے ہیں اور آپ جانتے بھی نہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ مجھے دانت صاف کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے، میں ہر روز 3، 4 یا 5 مرتبہ دانت صاف کرتی ہوں، مجھے احساس بھی نہیں رہتا۔ مجھے سوچنا نہیں پڑتا کہ مجھے جا کر دانت صاف کرنے ہیں، کیونکہ مجھے یہ کرتے ہوئے کافی عرصہ بیت چکا ہے۔ میں مشق کر رہی تھی کہ ہر روز دن میں 3 لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ لاؤں، کچھ ایسا کروں جس سے کم از کم کہ 3 لوگ مسکرا سکیں۔ اب میرا نیا کام ہے کہ 1 مرتبہ ہر روز کم از کم 1 کو یقیناً میں کر سکتی ہوں۔ سنیں، کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کسی ایک کے لیے کر سکتے ہیں؟ پورے دن میں 1 مرتبہ کسی شخص سے رابطہ کروں، چاہے ای میل کروں یا فون کروں یا شخصی طور پر میں کسی کی تعریف کروں اور اتنا کہوں کہ وہ جان لیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کی گئی اور یہ کہ وہ قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ اب سنیے، اگر کوئی میرے ساتھ شامل ہونا چاہے اس کام کے لیے تو آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ کتنے ہیں جو یہ مقصد بنانا چاہتے ہیں کہ کم از کم دن میں 1 مرتبہ کہیں میں دن میں 1 مرتبہ تو کر سکتی ہوں؟ آپ خدا سے کہیں کہ وہ کسی شخص کے لیے آپ کو بوجھ دے جسے میں برکت دے سکوں اور اس کی حوصلہ افزائی کر سکوں، بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف بری باتیں پھیلائیں۔ سنیں، اس قسم کے کام نہ کریں، خود کو ان باتوں میں نہ الجھائیں اور نہ ہی بے فضول باتوں کو پڑھیں جو آپ تک پہنچتی ہیں۔ سچ یہ ہے کہ آپ کی تمام ساکھ سوشل میڈیا کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے خلاف جھوٹ پھیلا رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں، وہ سب مواد جو انٹرنیٹ پر میرے بارے میں ہے، میں تو کبھی بھی اس کو نہ دیکھتی ہوں اور نہ ہی پڑھتی ہوں، لیکن میں حیران ہوں کہ وہ کہاں کہاں سے چیزیں دکھاتے ہیں۔ یعنی آپ کو اشتہار یا ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اچانک اس کے دوران جوائس مائر کی کوئی نئی برائی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، یا پھر ہو سکتا ہے جوئل آسٹن یا کوئی اور، یا وہ خادم۔ اس لیے میں بے وقوف تھی جو 1 مرتبہ کھول کر دیکھا کہ اس میں کیا ہے، اور سوچا کہ میں نے تو ایسا کچھ کہا بھی نہیں ہے اور نہ ہی کیا ہے۔ جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں جب تک اس پر یقین کرنا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ
کیونکہ یہ چھپ گیا ہے اس کا مطلب سچائی نہیں ہے. اس لیے ان باتوں کا حصہ نہ بنے. میں ٹیکنالوجی کے لیے شکر کرتی ہوں جو خدا نے دی ہے، لیکن آئیں اسے دوسروں کی تعمیر کے لیے استعمال کریں، کسی کی ترقی کا باعث ہوں. اس لیے آپ ہر روز کسی ایک کو خوش کریں، کچھ اچھا بولیں، کچھ ایسا کہیں کہ جس سے ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. کوئی اچھا لطیفہ سنا دیں. میں نے سوچا کہ اچھا کہوں کہیں کچھ اور نہ سمجھ لیں. رومیو 8 کی 6 جسمانی نیت موت ہے. صرف اپنے بارے میں سوچنا، میں موت ہے. یہ موت ہے. مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. اگر آپ یہ زیادہ سوچیں کہ آپ دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں بجائے یہ کہ لوگوں کو آپ کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو آپ کی زندگی میں اطمینان ہوگا اور پھر یہ شادمانی میں بدل جائے گا. لیکن آپ جتنا زیادہ یہ سوچیں گے کہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے اور آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے جو کسی کے پاس ہے، جو آپ کے خیال میں وہ اس کے حقدار نہیں ہے، میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے، اتنا ہی زیادہ بدحال ہو جائیں گے. ہماری خوشی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہے. سنیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ جس دن چاہیں بدحال ہو سکتے ہیں. اگر بدحال ہونا چاہیں تو آپ بدحال ہوں گے، اور کسی دن بھی خوش ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس خوش ہونے کے لیے کچھ ہوگا. آپ کہتے ہیں میرے تو بہت سے مسائل ہیں. آج کل لوگ زیادہ تر اسی طرح کرتے ہیں. آپ جتنا مسائل کے بارے میں سوچیں گے یہ اتنے ہی بڑے نظر آئیں گے. جتنا اس پر بات کریں گے اتنے ہی بڑھتے جائیں گے. آپ جس چیز پر توجہ کریں گے وہ آپ کی زندگی میں اور زیادہ بڑی نظر آئے گی. اس لیے بہترین طریقہ ہے کہ اپنی اداسی، غمگینی اور خود ترسی سے باہر نکلیں اور اپنے لیے ماتم بند کریں اور اٹھیں، کچھ کام کریں، چلے پھریں اور پھر خدا کا شکر ادا کریں. کسی نرسنگ ہوم میں جائیں اور خدا کا شکر کریں. آپ کی وہ حالت نہیں جو دنیا میں بہت سے غریبوں کی ہے. آمین. اپنے کتے کو تھپتھپائیں، کچھ ایسا کریں کہ آپ کا دھیان بٹے، کچھ اور کام کریں. ٹھیک ہے؟ نظم و ضبط کے تعلق سے کچھ قول اور خیالات. نظم و ضبط کی کمی مایوسی اور خود سے نفرت پیدا کرتی ہے. آپ نظم و ضبط کے ساتھ خود میں مسرور ہوں گے. میں اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ صبح کام شروع کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس منصوبہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرتے رہنا چاہیے. آپ کو اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے، آپ پڑھیں گے، آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کا حساب رکھیں گے. کوئی بھی کام، آپ کے کچھ مقاصد اور منصوبے جن کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ان کو کرنا چاہتے ہیں تو دن کے اختتام پر آپ آرام و سکون سے بیٹھ سکیں گے اور لطف اٹھائیں گے اور آپ کو یہ سب اچھا محسوس ہوگا. لیکن کس قدر مایوس کن ہوگا جب آپ پورا دن گزارتے ہیں اور سارا دن دیگر کاموں میں مصروف رہے اور دن کے اختتام پر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا کام مکمل کیا. میرا مطلب ہے کہ یہ بہت مایوس کن بات ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ اپنا کنٹرول دینا کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس منصوبہ ہے، دوسرے لوگ ہمیں پٹری سے اتار دیتے ہیں. ایک منٹ کے لیے بھی نہ سوچیں کہ ابلیس کسی کو استعمال نہیں کرے گا تاکہ آپ کو آپ کے مقصد سے اور منصوبے سے ہٹائے، تاکہ آپ کو مایوس کرے، تاکہ آپ وہ نہ بن سکے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ بنیں. آپ میں سے کتنوں نے کوشش کی کہ وہ 1 گھنٹہ کسی مداخلت کے بغیر بائبل کا مطالعہ کریں؟ یعنی اگر فون بجنا شروع ہو جائے آپ کو بہت برا لگے گا. اگر فون بجتا ہے تو ہمیں جانا پڑتا ہے کہ کون کال کر رہا ہے، اور ہم اچانک سے کیسے اتنے اہم ہو گئے. ہم اکثر پاگل ہو جاتے ہیں اگر ہم اپنا فون گھر بھول جاتے ہیں اور پتہ چلے کہ ہمارے پاس فون نہیں ہے. میرا فون کہاں ہے؟ میرا فون، مجھے اپنا فون چاہیے. یعنی اگر گھر میں آپ کا فون گم ہو جائے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا رک گئی ہے جب تک فون نہ مل جائے. مجھے کافی سال گزر چکے ہیں، اس لیے مجھے یاد ہے کہ ہم 4 لائنوں کی قطار میں کھڑے ہوتے تھے. کوئی اتنی عمر کا ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہم تاریخ کیسے یاد رکھتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ 4 لوگ ایک قطار میں کھڑے ہو کر فون کے لیے انتظار کرتے. یاد ہے؟ اگر آپ کال کرنا چاہتے اور لائن دوسری طرف مصروف ہوتی تو آپ فون رکھ دیتے اور انتظار کرتے، اور اگر آپ واقعی چاہتے کہ وہ کال بند کر دیں دوبارہ ڈائل کرتے اور فون رکھ دیتے. اور پھر اگر آپ پیسے لگانا چاہتے تو آپ 2 لوگوں والی قطار میں کھڑے ہوتے.
یا پھر پرائیویٹ لائن. اوہو، یہ اس وقت بہت بڑی اہم بات تھی. مجھے یاد ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے اگر کال کرنا ہوتی تو پہلے آپ کو پیسوں والا فون بوتھ ڈھونڈنا پڑتا تھا. سنیں، یہ حیران کن ہے کہ لوگ زیادہ بہتر کام کرتے تھے. اور اب میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں. جب گھنٹی بجتی ہے مجھ سے صبر نہیں ہوتا کہ دیکھوں تو کون ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے. ہمیں یہ تمام سلسلہ ختم کرنا ہوگا جو ہمیں کنٹرول کرتا ہے. دیکھیں، دنیا ختم نہیں ہو جائے گی اگر آپ اپنا فون بند کریں اور خدا کے ساتھ 1 گھنٹہ گزاریں. ایک منظم شخص کی خصوصیات: وہ ہمیشہ 1 میل اور چلے گا. وہ ہمیشہ کچھ زیادہ کرے گا. دیکھیں، غیر منظم لوگ بہت ہی سست لوگ ہیں، یا وہ لوگ جو بہترین نہیں ہیں، وہ بس مشکل ہی سے کوئی کام کرتے ہیں. لیکن ایک بہترین شخص اور منظم شخص ایسا نہیں کرتا ہے. متی 25 باب 1 سے 10 تک شاندار تمثیل، آپ اس سے واقف ہیں، لیکن یہ ہمیں ایک عظیم سبق سکھاتی ہے. اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشعلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی، اور ان میں سے 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھیں. دیکھیں، یہ ہمارا چناؤ ہے کہ عقل مند ہو یا بے وقوف. ایک عقل مند شخص جو ابھی کرے گا وہ اس سے بعد میں خوش ہوگا، چاہے اس کا مطلب ابھی قربانی دینا ہی کیوں نہ ہو، تاکہ مستقبل میں فائدہ ہو. بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو ان کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے. کچھ لوگ ایسے زندگی گزارتے ہیں کہ جیسے کل نہیں آئے گا، لیکن کل ہمیشہ آتا ہے، اس لیے آج ایسے زندگی گزارے کہ کل سے خوش ہو سکے جب یہ آ جائے، بجائے اس کی کہ کہیں وہ کاش میں نے کچھ کیا ہوتا. لیکن وقت گزر چکا ہوگا کہ آپ واپس جائیں اور وہ کریں جو آپ کو کرنا چاہیے. بے وقوفوں نے اپنی مشعلیں تو لے لی. ایک اور ترجمے میں ہے کہ اپنے ساتھ تیل نہ لیا. ایمپلیفائڈ بائبل میں ہے کہ اضافی تیل ساتھ نہ لیا. اب سنیے، مجھے یہ بہت پسند ہے کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھ اتنا تیل لیا کہ مشعلیں جلتی رہیں اگر کوئی اور مسئلہ نہ آ جائے. سنیں، کیا آپ ایسے لوگوں میں سے ہیں جن کو کام پر جانے کے لیے 22 منٹ لگتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی گڑبڑ نہ ہو تو استیاب 22 منٹ پہلے گھر سے نہیں نکلتے کہ دفتر پہنچے اور پھر کار میں ناشتہ کرتے ہیں، اور پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ فون بھی گھر رہ گیا، اور پھر بھاگتے ہوئے واپس فون لینے جاتے ہیں، اور اب آپ کے پاس 19 منٹ ہیں تاکہ 22 منٹ کا سفر کریں. اور پھر خدایا آپ دھوپ والا چشمہ بھول جاتے ہیں. اگر آپ میری طرح ہیں تو ان کا استعمال کریں گے کیونکہ میری آنکھیں حساس ہیں اور ان کے بغیر میں گاڑی نہیں چلا سکتی. پھر میں واپس جاتی ہوں اور جب دروازے تک پہنچتی ہوں تو یاد آتا ہے کہ میں اپنا پرس کار میں چھوڑ آئی ہوں اور میری چابیاں میرے پرس میں ہیں، اور پھر میں دوبارہ کار کی طرف جاتی ہوں. جی کوئی گھر پر ہے؟ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ اب 15 منٹ رہ گئے ہیں کہ 22 منٹ کے سفر کے لیے، اور پھر آپ ایک بہت ہی آہستہ بوڑھے شخص کے پیچھے. اس بوڑھے کو تو لائسنس ہی نہیں دینا چاہیے تھا. یہ مجھے کام سے دیر کروائے گا. سنیں، آپ کام پر 10 منٹ لیٹ پہنچتے ہیں اور پھر آپ جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں کہ کیوں لیٹ آئے، لیکن آپ کی گاڑی پر صلیب کا نشان ہے، آپ اتوار کو چڑھ جاتے ہیں. آئیے خدا کی تعریف کرتے ہیں. عبرانیوں 12 باب میں لکھا ہے، بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے. دوسرے لفظوں میں نظم و ضبط ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ پھل حاصل کریں گے کیونکہ آپ اسے عمل میں لائے ہیں. ہمیں ضبط نفس کو خوش رہ کر ظاہر کرنا ہے جب حالات ہمارے حق میں نہ ہوں. آپ سینکڑوں اور ہزاروں طریقوں سے اپنے نفس پر قابو رکھ سکتے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کے اندر نہیں ہے بلکہ آپ کے اندر ہے. شاید یہ چھوٹے بیج کی طرح ہے کیونکہ آپ نے کبھی خدا کی مدد سے اسے بڑھنے ہی نہیں دیا ہے.